پھر اکڑ کیسی؟ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا ایک جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں۔ پھر اکڑ کیسی؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ شادی کی پہلی رات۔ سہاگ رات کو بیوی نے شوہر سے پوچھا، آپ نے میری زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، شوہر تو بہت سوال کرتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم پاک صاف عورت ہو۔ بیوی نے کہا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے تو آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں پاک صاف عورت ہوں؟ شوہر نے جواب دیا، میں نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پاک کو ہمیشہ پاک ہی ملتی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے بھی آج پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ لگایا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ 1 جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ 2 جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ 3 جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو اور ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ غم دور کرنے کا طریقہ۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے اس صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی بنتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی، جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رب کو آزمانا میرا کام نہیں۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ دعا کی قبولیت کا نسخہ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا، چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، وہ شخص چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔
تہجد کی کرامت۔ تہجد، کیا آپ کو معلوم ہے فرض نماز اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے تہجد کے متعلق کی ہے، اس سے آپ کے تن بدن، میری خواہش ہوگی کہ آپ سب اس تحریر کو آخر تک لازمی پڑھیں یا سنیں۔ یہ دعوت کا کارڈ ہے رب العالمین کی طرف سے مجھے رات کے آخری حصے کی نماز تہجد نے تعجب میں بتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا انسان ہی لگاتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ تہجد کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔